وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأقران وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختان دے پتیاں نالو زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شیمہ دیویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ نال محبت کرنے والے ہاں، پیار کرنے والے ہاں، عشق کرنے والے ہاں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑا ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. اج دے اس مختصر وقت اندر جس بات میں آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا، جو موضوع جو عنوان اس وقت میں ذہن بنا کے حاضر ہوئے ہیں، اکثر لوگ جدوں حج کرن جاندے نے، عمرہ کرن جاندے نے تے وہ کہہ رہے ہوندے نے کہ جیسی عمرہ کرن چلے یا حج کرن چلے، لیکن جڑے حضور نال عشق کرن والے نے، محبت کرن والے نے، انہاں نوں پوچھو بھئی کدھر چلے ہو تے وہ کہندے نے ہسی حضور دے در دا دیدار کرن چلے، اسی روزے دی زیارت کرن چلے، اسی مدینہ شریف زیارت واسطے چلے. اور بعض احباب اللہ والیاں دی زیارت کرن واسطے دور دراز سفر کر کے بھی جاندے نے، سفر کردے نے ٹرین تے گڈی تے. کدھر چلے ہو بھئی؟ اسی فلاں بزرگ دی زیارت کرن چلے، یا فلاں دربار شریف تے چلے یا زیارت واسطے چلے. یعنی زیارت کرن واسطے سارے لوگ بڑا بڑا سفر کردے نے جی. بغداد شریف چلے ہیں جی، اسی جی لاہور داتا صاحب چلے ہیں، اسی فلاں جگہ تے چلے ہیں، قصور چلے ہیں جی، اسی شرک پور شریف چلے ہیں جی، اسی میاں صاحب دے دربار دی زیارت کرن اسی چلے ہیں، کھڑی شریف چلے ہیں. مطلب کہ سنی لوگ اسی لوگ جڑا زیارت کرن جائید ہے، سفر کرید ہے، اور سفر کر کے اللہ والیاں نو ملن جائید ہے، انہاں دے دربار تے حاضری دین جائید ہے. تو لوگ آکھدے نے بھئی تسی پاگل ہوئے ہو،
تانوں کی لبدا ہے اتنا سفر کر کے تسی جاندے ہو جا کے زیارت کردے ہو دربار تے پہنچدے ہو اللہ والے نوں ملدے ہو تانوں کی ملدا ہے اور یہ جڑا تسی سفر کردے ہو یا زیارت کردے ہو کیا ان دی شریعت اندر کوئی اصلیت بھی ہے کیا ان دا کوئی ثبوت ہے شریعت اندر کیا ان دی اجازت ہے کہ جو تسی اتنا سفر کر کے جاندے ہو اللہ والیاں نوں ملن واسطے کدی کسی دربار تے حاضری دین واسطے کسی بزرگ دی زیارت کرن جاندے ہو تو کیا شریعت اندر بھیا ان دی کوئی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں ہے یہ سوال اکثر کیتا جاندا ہے میں اس مختصر جے وقت اندر صرف یہی بات آپ دے نظر کرانگا کہ زیارت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے اور ایسا عمل نہیں کہ جن دے بدلے کچھ لبدا ہی نہیں یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی راضی ہوندا ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاندا ہے تسی کہو گے دلیل تو میں انشاءاللہ گل دلیل نال ہی کرنا میں تو بغیر دلیل تو گل ہی نہیں کرتا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضور نماز پڑھا رہے نے تے آقا دے دل اندر ایک خواہش ہے یہ آرزو ہے تمنا ہے کہ قبلہ جڑا ہے وہ بیت المقدس تو کعبۃ اللہ ہو جائے اور محبوب کائنات یہ دل اندر خواہش رکھے ہوئے یہ آرزو تے تمنا رکھے ہوئے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظراں نوں انج آسمان ول اٹھا رہے اس آسمان ول دیکھ رہے نے اور دل اندر خواہش ہے کہ اے قبلہ جڑا ہے ساڈا ایک کعبۃ اللہ ہو جائے کعبۃ اللہ بن جائے حضور اللہ ول دیکھ رہے ہیں اللہ میرے محبوب ول دیکھ رہے ہیں رب کا قرآن ہے میں تو اپنے کو گل نہیں کر رہے اللہ فرماندا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فرمایا محبوبہ اے جڑا بار بار اپنا مکھڑا اٹھا کے تسی ساڈے ول ویکھ رہے ہو نا فرمایا میرے محبوب اسی بھی تہانوں ہی ویکھ رہے ہیں اس زیارت کرنا اور دیکھنا یہ تے اللہ دی بھی سنت ہے اللہ فرماندا ہے محبوبہ اسی تہانوں دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فرمایا تسی جڑی خواہش کر رہے ہو قبلے دے بارے میرے نبی تسی پریشان نہ ہوو اسی بہت جلد تہاڈی یہ خواہش نو پورا کر دیواں گے اللہ اپنے محبوب نو دیکھتا ہے اللہ بنانا والا ہے اللہ تخلیق کرنا والا ہے لیکن اللہ اپنے نبی نو دیکھ رہے ہیں ایک ہے اللہ اپنے نبی نو دیکھے ایک ہے امتی اپنے نبی نو دیکھے اللہ اپنے نبی نو دیکھ دے ان کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو فیض عطا کر رہے ہیں اپنے نبی نو فیض دے رہے ہیں اور جو امتی اپنے نبی نو دیکھ دے ان کا مطلب ہے وہ اپنے محبوب کو فیض لے رہے ہیں اللہ دیکھے تو اپنے نبی نو فیض دے رہے ہیں امتی دیکھے تو اپنے محبوب کو فیض لے رہے نہیں میں دعا کرنا آمین کہنا ربا سونیا سانو سارے نو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے بڑے بڑے خوش نصیب اس دنیا تے آئے نے جنہاں نے خواب اندر بھی محبوب کا دیدار کیتا ہے تے جاگدی اکھاں نال بھی نظارہ کیتا ہے امتی جدو اپنے محبوب نو دیکھ دے تے او فیض لے رہا ہوندا ہے فیض حاصل کر رہا ہوندا ہے ہن دیکھن نال ملدا کی ہے زیارت کرن نال لبدا کی اے توجہ کرنا جامعہ ترمذی شریف اندر اے حدیث موجود ہے کہ زیارت کرن نال کی ملدا ہے دیکھن نال کی ملدا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا یمس النار مسلما رانی او رعا مرانی. جامعہ ترمذی شریف دی حدیث سے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرمانے علی شان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلما، فرمایا اس مسلمانوں جہنم دی اگ چھیڑ نہیں سکدی، اس مسلمان نو جہنم دی اگ چھو نہیں سکدی. یا رسول اللہ کیڑا مسلمان کیڑا امتی ہے جنہوں جہنم دی اگ چھو نہیں سکدی؟ آقا کائنات نے فرمایا رانی. میرے نبی دا فرمانے آقا نے فرمایا جڑا مسلمان منو ایک وار ویکھ لیندے جہنم دی اگ تے حرام کہ اس مسلمان نو چھو جائے. فرمایا جڑا منو ویکھ لیندے جہنم دی اگ نو چھوندی نہیں، جہنم دی اگ حرام جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیندے. فرمایا صرف بس ایتھے نہیں، فرمایا اور مرانی. فرمایا جڑا مسلمان مینوں دیکھ لے، آقا فرما رہے اندے اتے بھی اگ حرام ہو جاندی ہے، اور جڑا میرے ویکھن والیاں نو ویکھ لے اگ اندے اتے بھی حرام ہو جاندی ہے. مطلب ویکھن نال کچھ تو لبدا ہے نا. لوگ آکھدے نے زیارت نال نظارے نال صرف ویکھن نال کچھ نہیں لبدا. میں کہ تے محبوب دا فرمان ہے. اے تے جامع ترمذی شریف اندر حضور آپ فرما رہے، فرمایا کہ جڑا منو ویکھ لے جہنم دی اگ اندے اتے بھی حرام ہو جاندی ہے، جڑا میرے ویکھن والے نو ویکھ لے اگ اندے اتے بھی حرام ہو جاندی ہے. تو ویکھن نال پھر اگ تے حرام ہوئی نا، کچھ تے لبیا ہے نا، کچھ نہ کچھ تے حاصل ہوندا ہے نا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بارش نہیں سی ہو رہی تو لوگ اکٹھے ہو کے آگے فرمایا حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو. میں انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ بارش بھیج دے گا. فرمایا اچھا چلو دعا کرو. تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چک کے اور اپنی نظرہ اٹھا کے کیا، یا ربا سونیا تینوں میریاں اکھاں دا واسطہ ہے بارش بھیج دے، تینوں میریاں اکھاں دا واسطہ ہے بارش بھیج دے. آپ نے اس طرح دعا کی تھی، بارش آ گئی. لوگ حیران نہیں کہندے حضرت اکھاں دا واسطہ دیتا ہے، ایک کیڑی گل ہوئی بلا اکھاں دا واسطہ کیڑی گل ہوئی؟ اکھ دا واسطہ دیتا ہے بارش ہو گئی، یہ گل سمجھ نہیں آئی. حضرت بایزید بستامی فرماندے نے میں ان اکھاں دے نال ایک وار حضرت عارف بستامی دا دیدار کیتا سی، وہ نظارہ کیتا ہے حضرت عارف بستامی دا کہ یہ اکھاں نو کمال مل گئے. میں جدو دعا قبول کروانی ہوئے اللہ نو اکھاں دا واسطہ دینا اللہ قبول کر لینا ہے. دیکھن نال کچھ تے لبدا ہے نا. بندہ زیارت کر لے، نظارہ کر لے، اکھاں دی کیفیت بدل جاندی ہے. بندہ ایمان دی حالت نال اللہ والیاں نو ویکھ آوے، بندے دی دل دی بنجر زمین آباد ہو جاندی ہے. آؤ زیارت کرن نال اور دیکھن نال کچھ لبدا ہے کہ نہیں لبدا، توجہ کرنا. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے، آقا نے فرمایا چار چیزیں ایسیاں نے جنہاں نو دیکھنا عبادت ہے.
دیکھنا، صرف دیکھنا عبادت. 4 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو صرف دیکھنا عبادت ہے. آقا کہنیاں وہ 4 چیزاں جنہاں نو دیکھنا عبادت ہے. پہلی چیز محبوب کائنات نے فرمائی، فرمایا النظر الی الوالد عبادہ. نبی دا فرمان ہے، آقا دا فرمان ہے. فرمایا النظر الی الوالد عبادہ. فرمایا والدین دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. والدین دا چہرہ ویکھنا عبادت. اسی عبادت وہ لکھی نہیں اپاں کرنی ابا تے لڑائیاں تو سانو فرصت ہوے تے پھر اسی آکھنے ابا تینوں کی پتہ ہے نواں زمانہ ہے، نویں دنیا ہے، تو پرانے خیالات دا بابا مالک ہے، تینوں کی پتہ ہے اس دنیا دے بارے. اسی بدتمیزی کریے، اسی نافرمانی کریے، اسی بے ادبی کریے والدین دی. دیکھو میرے نبی دا فرمان کی ہے، آقا کائنات نے فرمایا النظر الی الوالد عبادہ. پہلی ہستی ہوئے جن دا چہرہ ویکھیا عبادت دا ثواب ملدا ہے. او کیڑی ہستی ہے؟ فرمایا والدین دی ہستی ہے. والدین دا چہرہ ویکھیا عبادت دا ثواب ملدا ہے. والدین دا مکھڑا ویکھیا ثواب ہے. والدین دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. فرمایا والنظر الی الکعبۃ عبادہ. فرمایا دوسرا کعبۃ اللہ نو دیکھنا عبادت ہے. حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا یہ بعد والا مسئلہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جدوں پہلی نظر جڑے لوگ عمرہ کرن جاندے نے، حج کرن جاندے نے، دعا کرو اللہ سانو سارے نو لے جائے. اچھی تے بولو ایڈی ہولی آمین تو تڑکل اور نہیں پار ہونا، تسی سعودیہ جان دی گل کر دے. اللہ سانو سارے نو زیارتاں کروا دے. فرمایا پہلی نظر جدو بندہ جاندا ہے تے پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پہندی ہے نا، فرمایا بندے دے دل چو جیڑی دعا نکل دیئے اللہ قبول فرما لیندہ ہے. آہا اس حدیث اندر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا النظر الی الوالد عبادہ. پہلا والدین نو دیکھنا، والدین دے چہرے دی زیارت کرنا، والدین دا دیدار کرنا عبادت ہے. والنظر الی الکعبۃ عبادہ. فرمایا کعبۃ اللہ نو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ دی زیارت کرنا عبادت ہے. والنظر فی المصحف عبادہ. فرمایا اللہ دے قرآن نو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن نو دیکھنا بھی، بولو بولو، قرآن نو دیکھنا بھی کدوں؟ صرف رمضان دے رمضان؟ کیوں جی ایسا بستے ہو؟ رمضان دے رمضان، صرف رمضان دے رمضان قرآن کھولے ہے. ویچ بھی پتہ نہیں کدی کھولے ہے کہ نہیں کھولے. ہاں ویچ بھی کدی کدی اسی کھول لینے ہیں. پتہ کدوں؟ جدوں کوئی مردہ نہ ہوئے تے اپا یاسین کھول کے پڑھی دیئے کہ تم مردہ نہیں، تینوں یاسین پڑھ پڑھ مارا گے. اوہ نہیں تو مردہ، تینوں یاسین پڑھ پڑھ مارا گے. تو یا کسی نے بخشوانا ہوئے وہ بھی اللہ خیر کرے. سا مولوی صاحب نے کہہ دینے ہیں مولوی صاحب ہے ذرا پڑھیا پڑھایا قرآن دیو نا، میں ذرا اپنے ابے نو بخشنا ہے، اپنی اماں نو بخشنا ہے، پڑھیا پڑھایا قرآن. وارث بھائی پچھلے دن ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے میں نا اپنے والد صاحب نو اصالے ثواب کرنا ہے تے کوئی ریڈی میڈ قرآن نہیں مل جاتا. ریڈی میڈ قرآن، میں کہ یہ ریڈی میڈ قرآن کا کی مطلب ہویا؟ کہنا پڑھیا پڑھایا تسی پڑھ کے سانو دے چھوڑو. اللہ خیر کرے اسی وہ بھی تکلف نہیں کریدا کہ قرآن کھول کے اسی ابے نو امی نو کسی نے بخش دے، وہ بھی اسی ریڈی میڈ تے پڑھیا پڑھایا قرآن منگ لینے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے نا، توجہ کرنا، قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے، قرآن دی تلاوت کر رہا ہوندا ہے، آقا نے فرمایا ہے وہ صرف قرآن پڑھے، منگے کچھ نہ رب کو، سوال کچھ نہ کرے، التجا اپنی حاجات اپنی خواہشات اللہ دے سامنے نہ رکھے.
صرف قرآن دی تلاوت کرتا رہے. فرمایا ان دی قرآن دی تلاوت کرنا اللہ نو اتنا محبوب لگتا ہے, انہوں جس چیز دی حاجت ہوندی ہے اللہ بن منگیاں ہی عطا فرما دیندا ہے. صرف قرآن پڑھنا, ہاں انہوں سمجھنا, اندے تے عمل کرنا, یہ تے بڑے فضیلتاں والے عمل نے نا. صرف پڑھن دے نال آقا فرماندے نے بندے دیاں ساریاں حاجتاں ہی پوریاں ہو جاندیاں نے. عزیزان من, آقا کائنات نے فرمایا وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةً, فرمایا قرآن نو دیکھنا بھی عبادت ہے. وَالنَّظَرُ إِلَىٰ أَخِيكَ حَقًّا لَهُ فِي اللَّهِ عِبَادَةً, فرمایا اپنے مسلمان بھائی نو, اپنے مسلمان بھائی دا اللہ دی رضا دے واسطے زیارت کرنا اے بھی عبادت ہے. مسلمان بھائی نو دیکھنا, زیارت کرنا. اگر عام ایک مسلمان نو دیکھنا عبادت ہے تو اللہ والیاں نو دیکھنا پھر کتنا ثواب ہوئے گا. کسی اللہ والے دی زیارت کرنا کتنی فضیلت والا ہوئے گا. جدو حضور فرما رہے ایک عام مسلمان بھائی ہے تواڈا, اللہ دی رضا واسطے ان دی زیارت کرو گے, فرمایا اے بھی عبادت اندر لکھیا جائے گا. اس حدیث اندر میرے نبی نے 4 عبادتوں کا ذکر کیتا ہے. والدین دا چہرہ دیکھنا عبادت, کعبۃ اللہ دی زیارت کرنا عبادت, قرآن دی زیارت کرنا عبادت, مسلمان بھائی دی زیارت کرنا عبادت. پتہ چلے دا یہ زیارت کرے کچھ نہ کچھ تے لب دے نا. زیارت بیکار نہیں جاندی, لب دے. صرف دیکھنا حضور فرما رہے ہیں عبادت. دوسری حدیث سنو, محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا قَالَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةً, فرمایا کعبۃ اللہ دی زیارت کرنا عبادت ہے. وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةً, والدین دی زیارت کرنا عبادت ہے. وَالنَّظَرُ إِلَى الْإِمَامِ عِبَادَةً, اپنے امام دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. کن دی زیارت کرنا؟ امام دی زیارت کرنا عبادت ہے. زیارت کرنا عبادت ہے. زیارت دور دی کر لے, اسی لتاں کھچن دی کوشش کر لے. ادھروں نماز پڑھ کے باہر نہیں نکل دے تو برائیاں شروع ہو جاندی ہیں امام دیاں. اللہ سب محفوظ فرمائے. ادھروں سی نماز پڑھ کے نکلنے ہم سی تو باہر تو پھر ساڑیاں برائیاں والا چکا گھومن لگ پیندا نا. اے تے انج ہے تے اے تے انج ہے. اگر ایمان دی حالت نال اللہ دی رضا نال میرے محبوب نے فرمایا وَالنَّظَرُ إِلَى الْإِمَامِ عِبَادَةً, اپنے امام دے چہرے دی زیارت کرو گے, اپنے امام دے چہرے دا دیدار کرو گے, اللہ انہوں بھی عبادت دا ثواب لکھ دے گا. نظارے دی بات ہو رہی ہے, دیدار دی بات ہو رہی ہے, تو پھر ایک حدیث نہ رہ جائے. حضرت سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دا چہرہ ویکھ رہے نے, مولا علی دے چہرے دی زیارت کر رہے نے, مولا علی دا چہرہ ٹک ٹکی بند کے دیکھ رہے نے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے بابا اس علی دا چہرہ کیوں ویکھ رہے ہو, علی دا چہرہ ویکھن نال ملدا کی ہے. صدیق اکبر فرماندے نے میں اپنے محبوب کو سنے ہیں, اپنے نبی کو سنے ہیں. میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. بے شک سبحان اللہ. فرمایا بابا علی دا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہو,
اس طرح ٹک ٹکی بن کے کیوں دیکھتے جا رہے ہو؟ صدیق اکبر فرماندے نے میں اپنے محبوب کو لو سنے ہیں النظر الہ وجہی علی عبادہ، فرمایا میرے نبی نے دسیا میرے محبوب نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے، مولا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ زیارت نہ کچھ تو لبدا ہے نا، اللہ والیاں دی زیارت کرو تو عبادت دا ثواب ملتا ہے۔ ایویں ایسی کمے ہوئے ہیں جڑا سنی انی دور جا کر کے زیارت کرن جائیدا ہے، کدی فلاں اللہ والے نو مل آئیے، اللہ دے بزرگ نو مل آئیے، اللہ دے نیک بندیاں نو مل آئیے۔ اے بابا جی رہندی درباراں شریف تے نے، درباراں دی زیارت کردے رہندے، اج کنے جمعہ بعد نظر آ گئے نے مینوں، واہ چر بعد آئے ہوئے، 2-4 مہینے بعد آئے ہیں، 2-4 مہینے بعد آئے جی یہ زیارتاں کر کے مختلف درباراں دی آئے، سنی پاگل ہوئے کملے ہوئے نے، کیوں جاندے نے زیارت کرنا سے؟ اس کر کے میری نبی نے کیا ہے، آقا نے فرمایا کہ زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تائیں تے عارفاں دے سلطان نے فرمایا ہے نا، اے تن میرا چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو دے مڈ لکھی لکھ چشیمہ ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹیا صبری نہ ہوئے اور کتے ولی بجا ہو مرشد دار دیدار ہے باؤ جنو لکھ کروڑا ہزار ہو زیارت کرے کچھ نہ کچھ لبد ہے۔ آقا نے فرمایا کہ علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، آؤ زیارت کریں اور کی لبد ہے، توجہ کرنا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے محبوب نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ اساں ایتھے جائیدے نا، لوگ اکثر دسدے نے جڑے اتو ہو کے آندے نے، جڑے مدینے دی زیارت کر کے آندے نے، وہ دسدے نے جدوں واپس پلٹی دے نا، واپس آن لگے تے بس انج کر کے یو ٹرن لیندی تے سامنے مسجد نبوی تے روزہ رسول دا گنبد نظر آ رہا ہوندا ہے، بس انج پلٹ رہی ہوندی ہے تے سامنے دیدار ہو رہا ہوندا ہے۔ کہندے نے جب تک نظر روزے تے رہندی ہے نا، اکھاں برسنیاں بند نہیں ہوندیاں، چھم چھم برسدیاں رہندیاں، جب تک وہ نظر روزے تے رہندی ہے، دل بھریا رہتا ہے۔ اور عاشق جدو واپس آ رہے ہوں نا، وہ دعا کر رہے ہوں ربا اتھے موت ہی دے دے، واپس نہ جائیے، در مصطفیٰ نو چھڑ کے نہ جائیے، اتھے بس موت ہی دے دے سن۔ ان کی وجہ کی ہے، کوئی تو وجہ ہوئے گی نا اس محبت کی۔
میری محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی. میرے نبی نے فرمایا لوگوں جس نے میری قبر دی زیارت کی ہے، جس نے میرے دربار کی زیارت کی ہے، جس نے میرے روزے کی زیارت کی ہے، وجبت له شفاعتی. فرمایا کل قیامت روز ان کی شفاعت میرے اوتے واجب ہو جائے گی. ایک ہوں حضور کہن کہ میں شفاعت کراں گا یا مینوں شفاعت دا حکم دیتا جائے گا، ایک ہے میرے اوتے واجب ہو جائے گی. سمجھ دے واجبات بندہ چھڑ نہیں سکتا. واجب ہونے کا مطلب ہوتا ہے لازم ہو گئے، ایک کرنا ہی کرنا ہے. آقا فرما رہے نے جن نے میری زیارت کر لی دربار دی، میری قبر دی زیارت کر لی، آقا فرما دے ان دی شفاعت میرے تے واجب ہو جائے گی. یہی گل ہے دیوانے بار بار جاندے نے حضور دی قبر دی زیارت کرن نال جنت آقا دی شفاعت واجب ہو رہی ہے. مطلب کہ زیارت نہ کچھ تو لبتا ہے نا، صرف زیارت کرن نال شفاعت واجب ہو رہی ہے. روزہ اقدس کی جال چومنے کی پیاس ہے، روزہ اقدس کی جال چومنے کی پیاس ہے، سرور کونین کے دیدار کی آس ہے، سرور کونین کے دیدار کی آس ہے. کوئی بھی خالی گیا نہ تیرے در سے، میری جھولی بھی بھر دے گا مجھے احساس ہے. یہ ساڈا یقین ہے جدو اسی در مصطفیٰ تے جاواں گے تو پھر جھولیاں خالی نہیں آندے، پھر جھولیاں بھر کے آواں گے. اور جڑے جاندے نے پھر انہوں نے پوچھو بھر بھر کے آندے نے، خالی آندا کوئی نہیں. وہ در ایسا در ہے کہ اتھوں کوئی خالی نہیں آندا. میرے محترم سامعین جڑی بات میں عرض کر رہا زیارت کریا کچھ نہ کچھ تے مل دے نا، زیارت کریا حضور دی شفاعت مل دی ہے. ایک حدیث اور سماعت فرماؤ. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورا. قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم. قال نعم الله أكبر وأطيب. میرے نبی نے فرمایا لوگوں جڑا محبت نگاہ نال محبت نظر نال اپنے والدین دا مکھڑا ویکھدا ہے. اللہ سامنے بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جڑا رحمت دی نظر نال محبت دی نگاہ نال
اپنے والدین دا مکھڑا ویکھدا ہے اپنے والدین دا چہرہ ویکھدا ہے فرمایا اللہ اونوں حج مقبول دا ثواب عطا فرما دیندا ہے صرف دیکھیں والدین صرف ویکھیاں حج مقبول دا ثواب عربی حج مبرور کیا جاندہ ہے اردو اندر حج مقبول کیا جاندہ ہے ایسا حج جڑا قبول ہی قبول ہے بندہ تو گیا ہے انہیں سفر کیتا ہے طواف کیتا ہے صفا مروہ دی سائی کیتی ہے جس بندے نے اتھر حج اسود دا بوسہ لیا ہے مقام ابراہیم تے نفل پڑے نے سارا کچھ کر کے آیا ہے پر یقین کوئی نہیں ہے قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا شک ہی ہے نا یقین کوئی نہیں فرمایا اگر رزق حرام دا ہویا لباس حرام دا ہویا کھانا پینا حرام دا ہویا تے حج قبول کوئی نہیں بندہ چنگا پیسہ لا کر کے اتھوں آیا ہے لیکن یقین کوئی نہیں کہ حج قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا لیکن اتھے حکم کیے کہ صرف زیارت کر لو صرف دیدار کر لو فرمایا حج نہیں حج مقبول دا ثواب مل جائے گا صحابی نے سوال کیتا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ يَتَمَرَّا آقا کوئی ایک دن اندر اگر 100 بار ویکھ لے تو سا فرمان دیو ایک بار ویکھیں حج مبرور دا ثواب مل دے حج مقبول دا ثواب عطا ہوندے فرمایا اگر کوئی 100 بار ویکھے تو 100 حجاں دا ثواب مل دے فرمایا قال نعم نام دا ترجمہ نے پہلے ہی سمجھایا فرمایا بالکل ملتا ہے قال نعم بالکل انہوں 100 حجاں دا ثواب ملے گا فرمایا کیونکہ اللہ بڑا فضل رکھ دے اللہ بڑا آلائے اللہ دے علم اندر اللہ دے خزانے اندر کمی نہیں آندی کہ 100 بار ویکھے اللہ 100 حجاں دا ثواب عطا فرما دے اللہ دے خزانے سے کیڑی کمی آنے فرمایا اگر محبت دے نال پیار دے نال 100 بار ویکھیں گا اللہ 100 حجاں دا ثواب عطا فرما دے گا اللہ اکبر زیارت میں کچھ تے لبدا ہے نا مطلب پورے بیان دا خلاصہ ہے کہ زیارت نہ کچھ لبدا ہے اتنے والدین جی صرف زیارت کیتے ہیں حج دا ثواب مل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دہاڑے آپ نے خطاب کیتا بیان کیتا عوام سن رہی ہے اور اتنا پرسوز اور اتنا شاندار انبیاء دا خطاب تے پھر شاندار ہی ہے نا نبی کوئی بھی جدو تقریر کردے ہوں گے بیان کردے ہوں گے اندھا تو مول ہی کوئی نہیں جوڑ ہی کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کیتی بیان کیتا خطاب کیتا دنیا رو رہی ہے اشک بار ہو رہی ہے سامنے جتنی عوام بیٹھی ہے دنیا بیٹھی ہے سارے رو رہے ہیں عزیزان گرامی موسیٰ علیہ السلام بیان کر کے تو نکلے عوام بڑی پرسوز ہے عوام دے دل ہوتے حضرت موسیٰ دے بیان نے بڑا اثر کیتا ہے رو رہی ہے ایک بندہ حضرت موسیٰ دے کول آئے کہنے یا حضرت یا موسیٰ اس دنیا دے اندر تو آنے تو ود کے بھی کوئی علم والا ہے کہ نہیں بخاری شریف دی حدیث سے اتنا وقت نہیں میں عبارت پڑھا اگر یقین نہ آئے تے ویک لینا جمعے تو بات فرمایا ذرا موسیٰ اے دسو اس دنیا دے اندر تو آنے تو ود کے بھی کوئی علم والا ہے تو آنے تو ود کے بھی کوئی علم رکھن والا ہے فرمایا نہیں نبی سننا اور خیال آیا کہ میں نبی ہوں میرے تو بد کے بھی تو کوئی ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے تو بد کے علم والا کوئی نہیں حجے بات ہوئی ہے اللہ نے وحی نو بھیجیے فرمایا موسیٰ
اے نہ کہو تہاڈے تو زیادہ علم والا کوئی نہیں، ایک بندہ دنیا تے ہے، جاؤ ذرا اوندے نال مل کے آؤ، جاؤ ذرا ملاقات کر کے آؤ۔ اللہ نے قرآن اندر اے واقعہ نقل اس طرح فرما دیتا ہے، جدوں اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ ایک بندہ موجود ہے جن دے کول بڑا علم ہے، حضرت موسیٰ فرماندے نے پھر میں ملاقات کرن جاواں گا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوئی نا، موسیٰ علیہ السلام فرماندے اگر وہ علم اتنا رکھ دے تو پھر تو میں لازمی ملن جاواں گا، یہ تو ہو نہیں سکتا میں نہ ملا۔ قرآن کہندے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اے اللہ کتے ملے گا، میں جا کے ملنا چاہنا، میں اندے نال ملاقات کرنا چاہنا، کوئی نشانی ہووے کتے ملاں گا، کوئی پتہ ہووے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ تے دو دریا ملدے نے، جاؤ تے چلا جاؤ، دو دریا جتھے ملدے نے نا اوتھے ملاقات ہوئے گی۔ فرمایا اللہ کوئی نشانی کو پتہ؟ فرمایا موسیٰ مچھی نال لے لو تے پون لو پکا لو کہ کھاندے جاؤ، تو جتھے جا کے مچھی کھادی ہوئی دوبارہ زندہ ہو جائے سمجھو اتھے اللہ والے رہندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مچھی لئی ذرا سائز وڈی لے لئی، نال یوشع بن نون علیہ السلام نے بھی لے لیا، بعض روایات اندر کہ آپ دے بتیجے سن، بعض روایات اندر آپ دے خادم سن، نال لے لیا۔ فرمایا یوشع چل چلیے اللہ والے نو ملن۔ پتہ چلیا جب اللہ والے نو ملنا ہوئے نا تو نال یارہ سنگیاں نو لے جانا بھی موسیٰ علیہ السلام دی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی تیار کی تیئے پکائیے بن لئیے، نال یوشع بن نون نو لئے، مچھی کھاندے جا رہے نے، سفر کر دے جا رہے نے۔ ایک جگہ تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، ذرا آرام کر لئیے، اتے ذرا ٹھہر جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ٹھہر گئے، اکھ لگ گئی، سو گئے، ہلے ستے نے نا اکھ لگیے، او زنبیل دے اندر تھیلے دے اندر جڑی مچھلی لے کے آئے نے او مچھی تڑپن لگ گئی ہے، تڑپن لگ پئی، ہل چلو گئی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے تھیلا کھولے، زنبیل کھولیے، مچھی رات بھی کھاندے آئے سن، گوشت کھا لیا سی، کچھ باقی بچیا سی، بنی ہوئی مچھی یا پکی ہوئی مچھی ہے، لیکن ایتھے تھیلے دے اندر مچھی تمہارا زندہ ہو گئی ہے۔ اس طرح تھیلا کھولیا ہے، مچھلی تھیلے اندروں باہر آئی ہے، تے نال دریا ہے تے دریا دے اندر چلی گئی ہے۔ دل اندر خیال آیا میں موسیٰ نو دساں گا، شیطان نے بلا دیتا۔ قرآن کہندے موسیٰ علیہ السلام اٹھے، سفر دوبارہ شروع ہو گئے، سفر دوبارہ چالو ہو گئے، سفر تے نکل گئے، تھوڑی دور گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع او ناشتہ لے کے آؤ، مچھلی لے کے آؤ، مچھلی کھائیے، ناشتہ کریے، مچھلی کھائیے۔ حضرت یوشع فرماندے نے میں تے بھول گیا، مچھی ہوتے زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے تو نکل گئی۔ موسیٰ فرماندے نے یوشع اسے دی جگہ دی تلاش سانو ہے سی۔ یوشع تو بھول گئی، وہی تو تلاش کرنا ہے۔ ہم دیکھو اتھے حضرت خضر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اور آپ دے آرام کرن نال آپ دی سانس اور منہ چو یا سانس دے ذریعے نکلن والی ہوا یا نک چو نکلن والی ہوا وہ ہواواں چ فضاواں چ مل رہی ہے، وہ آپ دے سانس دے نال ملی ہوئی ہوا جس جگہ تے آ رہی ہے مری ہوئی مچھلی زندہ ہو رہی ہے۔ اللہ والیاں دی سانس بھی جتے پہنچ جائے تے مردے زندہ ہو جائے، تو دے کہندے نے اللہ والیاں کو جایا کرو، اللہ والیاں کو بیٹھیا کرو، اگر دل مردہ ہو گئے تو انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا۔ اسا نیکا دی صحبت چو راز پایا
کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا، کلا بندہ بھٹکتا رہتا ہے. بہرحال وقت تھوڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اوتھی تے اسی جانا سی جتھے مچھی زندہ ہوئی ہے، تمہیں دسیا کیوں نہیں؟ کیا میں تو بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا. فرمایا چلو چلیے. حضرت خضر علیہ السلام آرام کر رہے، موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام واپس بھیج دیتا ہے. آپ حضرت خضر علیہ السلام نہ ملاقات کرن لگے. فرمایا اللہ دے بندے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فرمایا خضر میں تواڈے کولوں علم لین آیا، علم دیا گلاں سکھن آیا، علم دیا باتاں سکھن آیا. فرمایا تسی کون ہو؟ کیا میں موسیٰ؟ اچھا موسیٰ جڑے بنی اسرائیل والائے ہو؟ فرمایا جی ہاں میں موسیٰ جڑا بنی اسرائیل والایا. فرمایا موسیٰ میرے کولو کی منگ دے ہو؟ تو انہوں تے اللہ نے تورات دیتی ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ فرمایا تسی اللہ دے نبی ہو، وہی آندی ہے، تورات تواڈے کول ہے، تو میرے کول علم لینا آئے ہو؟ فرمایا نہیں خضر کچھ نہ کچھ تے ہے نہ تیرے کول، اللہ تاں ہی تے گل کیتی ہے نا مینوں علم دیو. فرمایا موسیٰ علم دے دینا پر رہنا چوپ پہ، جو علم لینا ہے نا نال رہنا ہے تو پھر رہنا چوپ پہ، بولنا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے نہیں بول دو. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ نو نال لے آئے تے کشتی اندر سوار ہوئے. کشتی اندر سوار ہوئے، انہوں نے پہچان لیا کہ خضر نے، انہوں نے کرایہ دیتا، انہوں نے کرایہ نہیں لینا. پتہ لگا اللہ والے کو لوگ کرایہ نہ لینا یا کم کیتے دے پیسے نہ لینا یہ بھی پرانی سنتی ہے. آج بھی جائیے نا کہ تو کہنے کر سب رہن دیو، سب چھوٹو کی کرنا ہے پیسے رہن دیو، یہ سنت بھی پرانی ہے. کشتی والیاں نے حضرت خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کرایہ نہیں لیا. سفر جاری ہو گئے، آپ نے جدو کرایہ نہیں لیا اترن لگیا. خضر علیہ السلام نے کشتی دا پھٹا توڑ دیتا ہے، پھٹا اکھیڑ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے خضر چنگی کیتی انہاں کرایہ نہیں لیا تو کشتی بن دیتی. یہ چنگی کیتی، یہ چنگا سلا دیتا ہی نہ کرایہ نہیں لیا کشتی توڑ دیتی پھڑ کے. فرمایا موسیٰ میں کیا سینا صبر نہیں ہونا. قرآن ہے اور بخاری شریف اندر بھی حدیث موجود. حضرت موسیٰ فرماتے اچھا چلو چلو ہوں معافی دے دیو، ہوں نہیں بولتا تے چلو چلیے. اگے گئے تھے دیکھیا ایک بچے کھیل رہے نے، چند بچے کھیل رہے نے تے ایک بچے نے پھڑ کے نا تے قرآن کے اندر قتل کر دیتا. اور بخاری شریف اندر حدیث ہے کہ زمین تے لٹا کے جنہیں جانور ذبح کری دے ذبح کر دو. بخاری شریف اندر ذبح دے الفاظ نے، قرآن چ قتل دے الفاظ نے. ممکن ہے کہ قتل ذبح کر کے ہی کیتا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے خضر ایک ہی کیتا ہی، نہ تیرا دشمن ہے نہ قتل دا بدلہ ہے، انہوں کیوں ماری ہے، کیوں قتل کیتا ہے؟ فرمایا موسیٰ میں کیا سینا صبر نہیں ہونا. پھر بولے حضرت موسیٰ فرمانے اچھا چلو ہون بولیا نا تو پھر میں نہ لے کے جائے ہوں، بس پھر ہوتے ختم. ہون نہیں بولتا. اگے گئے ایک بستی دے اندر اور بستی والے نے کہا بھئی سی مسافر ہیں، بھوکے ہیں، بھوک لگی، کچھ کھان پین نو دیو. وہ بڑے کھڑب دماغ دے، انہوں نے دیتا کچھ نہ کھان. اللہ جانے کیڑی قوم ہوئے گی، کھان میں کچھ نہ دیتا. آپ نے فرمایا چلو کوئی نہیں دیں دے، کوئی نہیں گل. اگے گئے تے دیوار ایک نہ ڈگ رہی ہے، ٹیڑھی ہوئی تے ڈگن ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام دیوار نو بنایا، دیوار نو تیار کر دیتے ہی دیوار دوبارہ کھڑی کر دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے خضر انہوں نے سانو روٹی نہیں دیتی،
والا انہاں کولوں معاوضہ منگ لیندے دیوار بنان دی مزدوری لیندے ایویں دیوار کھڑی کر دیتی ہے خضر علیہ السلام فرماندے نے اقل لگا انک لن تستطیع معی صبرا فرمایا موسیٰ میں کیا سنہ صبر نہیں ہونا تسی ہن کیا بولا تے بس ہو جائے گی بس ہن تہاڈا میرا سفر تے ختم ہے اگے ہن کٹھے نہیں چل سکدے لیکن جو ہویا ہے وہ ضرور دساں گا جو ہوئے تے ہن دساں گا لیکن ہن اگے نہیں آپ ٹر سکدے آپ ساری جدائیاں ہوں ایتھے ختم تسی اپنے رائے میں اپنے رائے فرمایا بول کی ہوئے او کشتی دا پھٹا کیوں بنے فرمایا کشتی والیاں نے ساڈے نال نیکی کیتی ہے کرایہ بھی لیا میں انہاں نال نیکی کیتی ہے فرمایا بھلا نیکی کیتی ہے کشتی بند دیتی ہے کوئی نیکی ہوندی یہ کوئی نیکی ہے کشتی توڑ دیتی بیچارے دی پھٹ کے فرمایا کشتی اس کر کے توڑی ہے کنارے تے بادشاہ سونیاں کشتیاں کھول لیندے خراب کشتیاں عیب والیاں نہیں لیندا مہندی کشتی نو اس کر کے توڑیا ہے انہیں ساڈے نال نیکی کیتی ہے بادشاہ ویکھے گا کشتی عیب والی ہوئے گی چھڈ دے گا اندے نال نیکی ساڈی ہے فرمایا ساڈی نیکی فرمایا بچے نے کیوں ماریا ہے ہن اے بڑی اہم سمجھن والی گل ہے ایک ادھے منٹ بس سنو وقت پورا ہو گیا ہے فرمایا کہ اے بچہ جڑا ہے نا بچہ حالے بچہ ہے فرمایا ان دے والدین مسلمان نے اے بچہ وڈا ہو کے کافر بنے گا ایک گل سمجھنا اے وڈا ہوئے گا کافر بنے گا اے مشیت نے لکھ دیتا ہے تاہی پتہ ہے نا خضر علیہ السلام نے کہ مشیت نے لکھیا ہے اے بچہ وڈا ہوئے گا کہ کافر بنے گا فرمایا میں نے مار دیتا ہے سمجھے تقدیر اور مشیت لکھیا ہوا ہے کہ بچہ وڈا ہوئے گا تو کافر بنے گا خضر علیہ السلام نے مار دیتا ہے نہ وڈا ہویا نہ کافر بنیا مطلب ہے وے اللہ والے چاند رب نے جو تقدیر چ لکھیا ہے وہ بھی بدل سکتے ہیں وڈا ہو کے جن نے کافر بننا سی خضر علیہ السلام نے مار دیتا ہے تقدیرہ بدلنا اللہ نے اختیار دیتا ہے اللہ والے آنو میں اس کر کے مارے ہے کوئی نہیں اللہ انہوں نے ہور دے گا میں ایک روایت چ پڑھیا ہے اللہ نے انہاں میاں بیوی نو ایک بیٹی عطا کیتی اور اس بیٹی اندر کئی انبیاء پیدا ہوئے یہ انعام اللہ نے عطا کیا فرمایا دیوار بھی کیوں کھڑی کیتی ہے فرمایا اس کر کے کھڑی کیتی ہے ایک دیوار یتیم بچیاں دی یہ قرآن چ واقعہ موجود ہے پڑھ لینا سورہ کہف اندر فرمایا یتیم بچیاں دی والدین انہاں دے بڑے نیک سن اے بڑے خبیث لوگ نے پنڈ والے بستی والے اس کر کے دیوار کھڑی کیتی کہ اگر ڈگ جاندی ان دے تھلے خزانہ ہے جڑا یتیم بچیاں دا ہے اگر یہ ڈگ جاندی اے لوگ نکال لیندے بچیاں دا نقصان ہو جاندا اس کر کے دیوار کھڑی کیتی ہے بڑے ہون گے آ کے انہاں میں دس دیواں گا کہ ان دے تھلے تہاڈا خزانہ پیا ہویا ہے پر بات ہے کہ زیارت کرنا اور زیارت واسطے جانا اے انبیاء دی سنت ہے اور زیارت کرنا بڑا کچھ لبدا ہے اللہ منو تے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا